کہ رشید بھائی ابھی آئیں گے اور ہم کو پوچھیں گے کہ آپ کو کیا چاہیے. لیکن میرے پیارو آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہمارے نبی کا جب مبارک جنازہ رکھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اللہ کی قسم ساری امت کی محبت میں کہتا ہے ایک پلے میں ہوگی, ابو بکر کی محبت ایک پلے میں ہوگی. حضرت ابو بکر آئے, سننا, آئے اور ہمارے نبی کے چہرے مبارک سے کفن مبارک کو ہٹایا اور پہلا جملہ حضرت ابو بکر نے کیسے انداز میں فرمایا. حضرت ابو بکر نے فرمایا طبت حیا و طبت میتا. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی یعنی حضرت ابو بکر نے کفن مبارک کا کپڑا ہٹایا, پیشانی کو بوسہ دیا, ہمارے نبی کے گالوں کو بوسہ دیا, ہمارے نبی کی داڑھی مبارک کو بوسہ دیا اور فرمایا میرے نبی آپ کی آنکھیں جب کھلی تھی تب بھی آپ کے چہرے پہ نور ہی نور نظر آتا تھا, ابھی آنکھیں بند ہو گئی پھر بھی آپ کے چہرے پہ نور ہی نور نظر آتا ہے. پھر حضرت ابو بکر روئے, معلوم نہیں کتنی دیر تک ہچکیاں مار مار کے روئے, ہمارے نبی کے چہرے کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی پیشانی پر بوسہ دیا, سینے سے لگایا, کہا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے, اگر آپ اپنی مرضی سے نہ گئے ہوتے ہم جانے دے دیتے مگر آپ کو جانے نہ دیتے, ہم اپنی جان قربان کر دیتے مگر آپ کو جانے نہ دیتے. پھر حضرت ابو بکر نے پیشانی کو چوما اور ایسا جملہ فرمایا لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفدنا علیک ماء الشؤون. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی میں نے آپ کو گلے سے لگایا, میں آپ کے گلے سے لگ گیا, میرے نبی آپ نے چلانے سے منع کیا, آپ نے چیخنے سے منع کیا, آپ نے کپڑا پھاڑنے سے منع کیا, ورنہ میرے نبی ہم اتنا روتے آنسو ختم ہوتے اور خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں. اب پورا مالیگاؤں سننا, حضرت ابو بکر نے قریب گئے ہمارے نبی کے پیشانی کو پھر چوما, گالوں پر چومتے رہے گالوں کو, اور ایک جملہ کا سارا مجمع رویا, سارے صحابہ روئے. حضرت ابو بکر نے فرمایا اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک. حضرت ابو بکر بہت روئے, بہت مرتبہ پیشانی چوما اور کہا میرے نبی امت کو بھول مت جانا, ہم کو بھول مت جانا, اپنے دل میں جیسے ابھی جگہ دی میری امت, قیامت میں بھی امت کو یاد کر لینا, بولو آمین. قیامت میں ہمارے نبی ہم کو یاد کر لے, بولو آمین. یا میرے نبی ہم کو بھول مت جانا. بس اتنا کہنا تھا, سارا مجمع رویا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر ایسے کھڑے ہوئے اور فرمایا قد حان وقت الظہری, بھائی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, بلال کہاں ہے, اذان تو دے دے, بلال کہاں ہے, اذان تو دے. حضرت ابو بکر رو رہے اور کہہ رہے بلال کہاں ہے, تو حضرت انس کھڑے ہوئے, کہا بلال یہاں نہیں ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال یہاں نہیں ہے, ارے یہاں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا, بلال یہاں نہیں ہے. حضرت انس نے کہا ہم نے ان کو باہر بھیج دیا کیونکہ یہاں بیٹھتے بار بار بے ہوش ہو جاتے, ہم نے ان کو باہر بھیج دیا. آئے میرے پیاروں مالیگاؤں والوں, حضرت ابو بکر چلتے چلتے باہر گئے, حضرت بلال ایسے بیٹھے, حضرت ابو بکر گئے اور جا کر حضرت بلال کے کندھے پر یوں ہاتھ رکھا. حضرت بلال نے یوں دیکھا کہ ابو بکر ایک کھڑے ہو گئے اور جو گلے لگ کے روئے. حضرت انس فرماتے اللہ کی قسم میں نے رونا دیکھا مگر ابو بکر اور بلال جیسا رونا نہیں دیکھا. روتے گئے اور روتے حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر مجھے مکہ میں لوگوں نے بہت مارا, مجھے سینے پہ چکی کا پاٹ رکھا, مجھے تپتی ہوئی زمین پر گھسیٹا, مجھے کوڑے سے مارے, مجھے بچوں نے بھی گالیاں دی, لیکن ابو بکر مجھے وہ غم نہیں ہوا جو آج غم ہوا. حضرت بلال نے فرمایا الان صرت یتیما, ابو بکر آج میں یتیم ہو گیا, میرے نبی گئے ایسا لگتا سب کچھ چلا گیا, میں یتیم ہو گیا. حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو گلے لگایا اور کہا یہ مت کہو کہ آپ یتیم ہو گئے, یہ کہو پوری امت یتیم ہو گئی. حضرت ابو بکر نے فرمایا پوری امت یتیم ہو گئی. پھر کیا ہوا, پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اذان ظہر کا وقت ہو گیا. حضرت بلال نے کہا نہیں اب اذان کی بات میں کرو, کیونکہ میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہ جملے پر پہنچتا تھا یا تو میں نبی کے کمرے کو دیکھتا یا تو نبی کے چہرے کو دیکھتا. حضرت بلال نے فرمایا آج نبی کے جنازے کو دیکھوں گا,
آج نبی کے جنازے کو دیکھو, میں اذان نہیں دوں گا. اے مالیگاؤں والوں, بس یہ آخری بات. حضرت ابو بکر نے فرمایا, بلال, او بلال, اذان دو گے, میں نماز پڑھاؤں گا. یہ جو نبی آرام کرتے ہیں نا, یہ راضی ہو جائیں گے, یہ راضی ہو جائیں گے. اور اگر بلال تم نے اذان نہیں دی اور میں نے نماز نہیں پڑھائی, قیامت میں یہ نبی تم کو بھی معاف نہیں کریں گے, مجھے بھی معاف نہیں کریں گے. حضرت بلال ایسا تڑپے, میرے نبی ناراض ہو جائیں گے, میں اذان نہیں دوں گا تو میرے نبی ناراض ہو جائیں گے. حضرت ابو بکر نے فرمایا, ہاں ناراض ہو جائیں گے, ناراض ہو جائیں گے. حضرت بلال نے اذان دی, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اذان دی, اور معلوم نہیں بے ہوش ہوئے, پھر اذان دی, لیکن اذان مکمل دی. حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز پڑھائی. سلام پھیرنے کے بعد حضرت ابو بکر نے فرمایا, بلال, بلال, نبی تم سے بھی راضی, ہم سے بھی راضی. میرے دوستو, ان لوگوں نے اس حال میں بھی ظہر کی نماز, یہاں بیٹھے جنہوں نے آج فجر کی نماز چھوڑی ہوگی, اعلان کرتے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اعلان کرتے مجتبیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اعلان کرتے حبیب اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے میرے دوستوں, میں کہتا ہوں, ہم چھوٹے تھے نا, تب ماں کو جھوٹ بول بول کے ہم نے دھوکہ دیا, ہم نے اپنے ابا کو دھوکہ دیا, ارے ہم نے ہماری بیوی کو بھی دھوکہ دیا, ارے ہم نے نبی کو بھی دھوکہ دیا, اللہ کو بھی دھوکہ دیا. کس کو دھوکہ دینا باقی رکھا؟ زبان پر مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اور پوچھو فجر کی نماز, یہ غداری نہیں تو کیا ہے, یہ بے وفائی نہیں تو کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی وفات کی خبر باہر ایک اٹھنی کھڑی ہے, بولو ہمارے نبی کی اٹھنی کھڑی ہے, جس کے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو کے قطرے ٹپکتے. حضرت انس فرماتے 3 دن تک اٹھنی نے کھانا نہیں کھایا, 3 دن تک اٹھنی نے پانی نہیں پیا. حضرت انس فرماتے تیسرے دن اٹھنی جب کھڑی ہوئی تو حضرت انس کہتے میں قریب گیا کہ میں کھلاؤں گا, میں پلاؤں گا, اپنے گھر پہ لے جاؤں گا. لیکن حضرت انس فرماتے وہ اٹھنی آگے بڑھی, فاطمہ کے گھر کے پاس گئی, گر گئی اور وہیں انتقال ہو گیا. اٹھنی نے کہہ دیا جب نبی نہ رہے تو ہمیں رہنے کی کیا ضرورت ہے. میرے دوستو, وہ اٹھنی جان دیتی ہے, اسے پھٹتا ہوا نہیں کہتے. کون تیار ہوتا ہاتھ اوپر کر کے بولے انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے, انشاءاللہ وہ کریں گے, انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجلس ختم کرتے کرتے میں ہمارے مرحوم حاجی رشید شیخانی کے لیے پھر کہوں گا, اب سب مل کر دعائیں مغفرت کریں گے انشاءاللہ. اور ان کے بیٹے حارث, اللہ تبارک و تعالی ان کو ابا کی طرح دین کی خدمت اور دنیا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ہمارے صدر صاحب سے دعا کی درخواست بھی کروں گا, اور انشاءاللہ وہ ہمارے عالم ربانی ہے, فیض سبحانی ہے, ان کا احسان ہے جو اتنی دیر تک ہمارے ساتھ بیٹھے. اللہ تبارک و تعالی ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے. اور جو پرچی مجھے دی تھی, میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بھئی اوپر مت چڑھو, وہیں رک. بھائی حاجی محمد مکی, عبد